اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے اور کوئی وظیفہ کام نہ کرے تو پھر یہ عمل کر لیں۔ ایسے حالات بعض اوقات انسان پہ آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری تو ڈسکشن رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے اس چینل کا آغاز کیا اور اس سے لے کے آج تک بے لوس لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ دن میں 4 بار 10 بار بھی لوگ کال کرتے ہیں تو ان سے کال میں بات پہ سنتا ہوں، ان کے مسائل ڈسکس کرتا ہوں، ان کو رسپانس کرتا ہوں۔ بعض اوقات کالز مس ہو جائیں تو میں خود سے کال کر لیتا ہوں ان کا مسئلہ۔ تو یہ ساری چیزوں میں اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ ان اتھینٹک اور مختلف قسم کے جو سو کالڈ یہاں پر، کیونکہ ہمارے ایک رواج ہے کہ لوگ اچھا نظر آنا پسند کرتے ہیں، اچھا بننا پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر لوگ جو ہے وہ انہوں نے چہروں پہ نقاب چڑھائے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سن کے لوگ کرتے ہیں مختلف عمل یہ وہ، لیکن جب وہ مایوس ہوتے ہیں اور اثرات نہیں ملتے ان کو تو پھر وہ آتے۔ بڑی عجیب کیفیت کے اندر مجھ سے رابطے کر رہے ہوتے لوگ کہ تو میں ایک تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیں قرآن میں، اگر پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں تو امید پہ ہے، امید دلائی گئی ہے، حوصلہ دیا گیا ہے، صبر کی تلقین دی گئی ہے، نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شاہدوں و مبشروں و نذیرہ ایک مثال بنا کر بھیجا گیا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ مایوسی تو کفر ہے، یہ تو شیطان کا ایک وار ہے۔ تو شیطان ہے وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے، اس وقت مایوس کرتا ہے کیا کہ بس اب تو گیا، تو اب تو گیا نہیں گیا۔ جتنی بڑی مشکل آپ پر اس دنیا میں آتی ہے اتنا بڑا اجر آخرت میں آپ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ پریشانی کی بات تو اس وقت ہونی چاہیے ایک ایمان والے کو جب اس پہ پریشانی نہیں ہو، تو پھر اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ میں اتنے عرصے سے مجھے کوئی تکلیف کیوں نہیں آئی۔ یہ ایمان والوں کی حالت تھی، لیکن آج کوئی تکلیف آئے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جناب، ایسا کوئی بھی سلسلہ، ایسا بھی کوئی کیس، ایسا کچھ آپ پہ ہو کہ جناب آپ کو کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا، آپ ہار چکے، تھک چکے وظائف کرنے کے بعد، تو ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، 7 دن یہ عمل کر لیں پورے یقین کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم سب کا وارث کون ہے؟ اللہ وارث ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کریں تو کہتے ہیں نا جی اللہ وارث ہے، تو اللہ وارث مانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے یا وارث ہو، اور اللہ نے ہی آپ کو ہدایت بھی دینی ہے، راستہ بھی دکھانا ہے، تو دوسرا اللہ کا اسم ہے یا ہادی ہو۔ تو پھر عمل سن لیجئے۔ اگر آپ مایوس ہو گئے ہر طرف سے تو کیا کریں کہ 1000 بار اللہ تعالیٰ کی یہ 2 اسما، یا وارث ہو یا ہادی ہو، یہ پڑھیں، 7 دن پڑھیں، وقت کوئی بھی آپ مقرر کر لیں، اول اور آخر 14 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ 7 دن میں انشاءاللہ وہ معجزات ہوں گے جو پہلے کبھی کسی عمل سے آپ کی زندگی میں نہیں ہوئے۔ مقصد آپ جو بھی ذہن میں رکھنا چاہیں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ مانگ لیجئے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سے ان 7 دنوں میں آپ یہ اسما کا ذکر کر کے، اس کی تسبیح کر کے آپ اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ آپ کو بے حساب عطا کریں گے۔ بس آپ صرف اپنے آپ کی اصلاح کر لیجئے، اپنے آپ کو بہتر کر لیجئے۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر نقص نکالتے ہیں اور ہمیں اپنے اندر کا عیب نظر نہیں آتا۔ جس دن یہ عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے تو سمجھ لیں آپ کا اچھا وقت شروع ہو گیا۔ تو بس اب یہی ہے کہ جناب شارٹ ٹائم میں اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے۔ کچھ بتانے سے رہ گیا ہو تو واٹس ایپ پہ آ کے پوچھ لیجئے گا۔ کسی مقصد کے لیے، کسی پرابلم کے اندر آپ الجھے ہوں، دعاؤں کے اندر شامل ہونا چاہیں تو وہ مقصد جو ہے اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، وہ پرابلم اپنا انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اور دوسرے ممالک سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ کے لیے، دیکھیں واٹس ایپ نمبر تو ویڈیو کے شروع میں آ جاتا ہے، ٹائم لے لیا کیجئے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، تو سکون سے بات ہو جائے گی۔ تو بس انہی الفاظ کے ساتھ جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔